السلام علیکم محترم سامعین، میں آج آپ حضرات کے سامنے بسم اللہ کی فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند میں ایک صحابی رسول سے روایت بیان کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر آپ کے پیچھے سوار تھے۔ کہتے ہیں کہ گدھا ذرا پھسلا تو میں نے کہا شیطان کا برا ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لا تقل تعس الشیطان فإنک اذا قلت تعس الشیطان تعاظم الشیطان فی نفسه وقال سرعته بقوتی فإذا قلت بسم اللہ تصاغرت الیہ نفسه حتی اصغر من ذباب۔ یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ اس سے شیطان پھول جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت کے ساتھ اسے گرایا ہے۔ اور اگر تم بسم اللہ ہی کہو تو اس سے شیطان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، یہاں تک کہ مکھی سے بھی اور حقیر۔ مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 59۔ امام نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں اور مردویہ نے اپنی تفسیر میں اسامہ بن عمیر سے روایت کیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر آپ کے پیچھے سوار تھا۔ ہمارا اونٹ ذرا پھسلا تو میں نے کہا شیطان کا برا ہو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل تعس الشیطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يصير مثل الذباب۔ السنن الکبری للنسائی۔ یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ اس سے شیطان پھول کر مکان کی طرح ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت سے یہ کیا ہے، لیکن تم بسم اللہ کہو، کیونکہ اس سے شیطان چھوٹا ہو کر مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ ہر عمل اور ہر قول کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ خطبہ کے شروع میں بھی مستحب ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 606۔ نیز ہر انسان کو ہر وقت اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ کھانے کے شروع میں جو شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کے ساتھ شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اور ہر انسان کو یہاں تک کہ اپنی بیوی کے پاس جانے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ جو شخص بسم اللہ بھول جاتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، تو شیطان اس کے ساتھ اس کی بیوی کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمان کو ان حدیثوں پر بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔